کہ ہاتھ اوپر کر لو، ہاں جی کر لیا، دوسرا ہاتھ میں اوپر کر لو، دونوں ہاتھ اوپر کر لو، اور تمہارا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ کہتے یہ، اب اس کو جیب میں ڈالو، جیب میں ڈالو، جو کچھ ہے نکال کے ہماری چوری میں ڈالو، آواز بھی اونچی تھی، ساتھ ساتھ بستیوں میں غیر مسلم رہتے تھے، جب انہوں نے سنا کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسا پروگرام ہے، وہ بھی اٹھ کے ایسا ایسا وہاں جمع ہو گئے، اور آپ طرح جیسے آپ بیٹھے ہوئے مجمع بن گئے۔ شاہ صاحب کافی دیر تک خطاب کرتے ہیں، اور جب خطاب ختم ہوا تو وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ علم الانسان ما لم یعلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صدق اللہ العظیم۔ جو آدمی کل قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دبا کے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، سن لو وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا، رہی یہ دنیا کی حیاتی الا متاع الغرور، لوگوں یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ عزیزم، عمر فاروق صاحب نے پروگرام کا اہتمام کیا، مجھے بھی آنے کے لیے پہلے بھی کہا اور آج بھی 2-3 فون کیے۔ اپنی بیماری کے باوجود آپ لوگوں سے چند منٹ ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام ایسے نہیں ہوتے، پروگراموں پہ خرچے ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، تھوڑی دیر اگر اللہ کے گھر میں بیٹھیں گی تو آپ کا بیٹھنا بالکل ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا جو ثواب ملے گا۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ، اور آپ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نوجوان خطیب معزز علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ بڑے جاندار اور شاندار انداز میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہاں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں مکے والوں کو اختلاف تھا، نہ آپ کی صداقت، امانت، دیانت میں اختلاف تھا، نہ آپ کی امانت داری میں اختلاف تھا۔ وہ تو آپ کو صادق و امین کہتے تھے،
اور آپ کو دیکھ کر کہتے محمد امین آ رہا ہے، صادق امین آ رہا ہے۔ کوئی 40 سال تک کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کب ہوا؟ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کو مان لو اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے پہچان لو اور میرے پیچھے چلو، اس وقت اختلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے 4 وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایمان لائے جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا۔ خدا را آج کے مولوی کو، نام نہاد مولوی کو آپ قریب سے دیکھ لیں گے تو اپنی ایمان کی خیر بنائیں۔ نہ آپ کا پیسہ رہے گا، نہ آپ کی عزت رہے گی، نہ آپ کا مال رہے گا، نہ آپ کی جان محفوظ رہے گی۔ زید آقا حکم، زید چلیں، آقا میں تیار ہوں۔ طائف کی وادیوں کی طرف جاتے ہیں، اور آج حجاج کرام جو مکہ جاتے ہیں، طائف بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے دشوار گزار راستے ہیں۔ اب تو سڑکیں بنی ہوئی، اس وقت پہاڑ تھے۔ طائف کی بستی میں پہنچے، جا کے ان کو پیغام دیا کہ لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ چاول نہیں پکے ہوئے تھے، کھانے تیار نہیں تھے، کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ کہا لوگوں ایک اللہ کو مانو۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ تو بیٹھ کے سن رہے ہیں، انہوں نے پتھر اٹھائے اور نبی پاک کو پتھروں سے مارنے لگے اور وہاں سے بھگانے لگے۔ طائف کے لوڈے آگ کے پیچھے لگا دیے، جو آج کو پتھر مار رہے ہیں۔ جو آپ کو یہ پتھر برسانا کن کا کام تھا؟ اپنے محسنوں پہ، اپنے محافظوں پہ پتھر برسانا کس کا کام ہے؟ بس میں اشارات سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اپنے محافظوں پہ، اپنے خیر خواہوں پہ پتھر برسانا کس کا کام ہے؟ زخمی ہو گئے، سر سے خون نکل رہا ہے، پاؤں تک جا رہا ہے، جوتے خون سے بھر گئے۔ زید آپ کو سہارا دے کے آگے آگے اور پیچھے جو پتھر برسا رہے، ایک باغ میں لے گئے، آپ کے چہرے کو دھویا، خون صاف کیا۔ کہتے ہیں میں جوتے پاؤں سے اتار رہا تھا، خون کی وجہ سے جوتے چپٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آقا آپ ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے بددعا کریں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ انہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، زید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا نبی زخمی حالت میں ہاتھ اٹھا کے ان طائف والوں کے لیے بددعا کرنے لگا ہے۔ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں سے اللہ کا عذاب نازل آئے گا،
آج والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، الفاظ وہ نہیں نکلے جو آج کے ملا کے منہ سے نکلتے ہیں، در در توئے توئے ہوئے ہوئے کے الفاظ نہیں نکلے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ کیا کہتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مرتبے اور مقام کو نہیں جانتے، میں جس نیت سے ان کو دین سمجھانے کے لیے آیا، اللہ یہ نہیں جانتے میں کس محبت سے آیا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ پتھر کھا کے بھی اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنے والے، دعا کر کے واپس آئے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، زخمی ہے اللہ کا نبی، پہاڑوں کے درمیان رات کا پہر ہے، تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے زید میرے زخموں پہ پٹیاں باندھو، میں زخموں سے چور ہیں، مجھے دبا دو، میں مکہ سے طائف تک پیدل چل کے آیا ہوں، مجھے تھکن محسوس ہوتی ہے۔ کہا زید تم بیٹھو، میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پہاڑوں کے دامن میں زخمی نبی رب کے قرآن کی سورۃ حشر کی آخری آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ جنوں کی قوم کا گزر ہوا، جس کو اللہ ہدایت دے، جنوں کی قوم کا گزر ہوا اور ٹھہر گئے، یہ پہاڑوں میں، یہ جنگل میں، یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسا پیغام ہے۔ جب اللہ ہدایت دے دے، چلتے چلتے سرے راہ جانے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے دے۔ جنوں کی قوم رکی، آقا علیہ السلام کا قرآن سنا، مسلمان ہو گئے، اور رب کا قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہہ دیجئے أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور جا کے اپنی قوم کو کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہ جنوں کی قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ قرآن کیا کہتا تھا، یہدی الی الرشد، وہ قرآن ہدایت پر بلا رہا تھا۔ وہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا تھا، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے عزم کر لیا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ اپنے ایک رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لوگو رب کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ محبت کیا کرو، جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ ہائے کچھ کہہ لو، سننے کے لیے تیار؟ ہائے آج مسلمانوں تمہارا کوئی قصور نہیں، آج ملا کا قصور ہے جس نے آپ تک صحیح رب کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان پہنچایا ہی نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا ہو۔ نہ آج ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے اور نہ کوئی ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے، اور ہم ہیں دین کے ٹھیکیدار۔ اور بتلائیں جائے جھٹکا سا انداز ہے، ایک باپ میری طرح کا بوڑھا ضعیف بیمار ہو گیا، دو بیٹے ہیں،
رات کو وہ آواز دیتا ہے اپنے ایک بیٹے کو، کہتا بیٹا مجھے تکلیف ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ آگے سے کہتا ابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، میرے منہ میں پانی کا گھونٹ ڈالو۔ وہ کہتا ابا بڑا خوبصورت ہے لیکن میں پانی نہیں پلا سکتا، میں معذرت کرتا ہوں۔ ابا کہتا ہے وہ یار میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے اٹھ کے دبا دو۔ کہتا ابا تیرے ساتھ پیار بہت ہے لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بتلائیے اس کو اپنے باپ کے ساتھ محبت ہے، وہ باپ کا فرما بردار ہے۔ اور ایک دوسرا ہے اس کو آواز دیتا ہے، وہ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، اپنے باپ کو دباتا بھی ہے۔ بتلائیے دونوں سے فرما بردار کون ہے؟ جس نے سارے کام کر دیے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، کسی آپ کی بات پہ ہم نے عمل نہیں کرنا، آپ کے کسی فرمان کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ آج حضرت میں ذکر پڑھ رہا تھا سید بدری شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے عالم دین تھے، سندھ کے علاقے میں ہماری کانفرنس سالانہ میں بھی جب تک وہ زندہ رہے آتے رہے۔ اب فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریب کی رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان کا ذکر حافظ صہیب میر محمدی صاحب بیان کر رہے تھے کہ صحرا کے تھرپال کر کے علاقے میں ایک بس پہ سفر کر کے جا رہے تھے، بس پہ سفر کر کے جا رہے تھے۔ اس علاقے میں دن میں ایک ہی بس جاتی تھی، پھر دوسرے دن جاتی۔ جب ایک اسٹاپ پہ رکی بس تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رفع الیدین کر رہا ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے، صرف ایک بندہ۔ بس والے کہتے ہیں روکو مجھے یہاں اتار۔ بس والا کہتا ہے حضرت جنگل بیابان ہے، کوئی اور بس نہیں آئے گی، کب دوسری بس آئے گی، یہاں کیا کرو گے؟ کہا بس تم مجھے اتار دو۔ اتر گئے، اس آدمی کے پاس گئے، اس کی پیشانی کو چوما۔ کس لیے؟ کہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنت پہ۔ ہاں یہ سچا واقعہ ہے، میں کوئی افسانہ نہیں سنا، سچا واقعہ۔ اس آدمی کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو شیخ اتر پڑے، اس کی پیشانی کو جا کے بوسہ دیا اور پوچھتے ہیں یہاں کتنے لوگ اہل توحید ہیں، اہل حدیث کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں صرف میں ایک ہی اہل حدیث میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں۔ گھر کی چھت پہ چارپائی رکھ دی، بستر بچھا دیا، کہتے یار اب سونا تو نہیں ہے، ہم جلسہ نہ کریں۔ کہتے جلسے پہ کون آئے گا؟ کہتے تو یہاں بیٹھ جا، میں تقریر کرتا ہوں۔ بس دو آدمی جلسہ کر لیتے ہیں، نبی کے فرمان سنتے اور سناتے ہیں، ذکر حبیب ہوتا ہے، آپ سنیں میں سنا رہا ہوں۔ کہتے جیسے آپ کی مرضی۔ وہ بیٹھ گئے، سید بدری شاہ صاحب راشدی خطاب کرنے لگ گئے، آواز بھی اونچی تھی، ساتھ ساتھ بستیوں میں غیر مسلم رہتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسا پروگرام ہے، وہ بھی اٹھ کے ایسا ایسا وہاں جمع ہو گئے اور آپ طرح جیسے آپ بیٹھے ہوئے مجمع بن گئے۔ شاہ صاحب کافی دیر تک خطاب کرتے ہیں اور جب خطاب ختم ہوا تو وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آج وہ بیان کرنے والا ہو، اس کے بیان میں قوت ہوتی ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، وہ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھے،
کم از کم ایک حدیث روزانہ پڑھیں، ایک حدیث روزانہ سنیں، انشاءاللہ قایا پڑ جائے گی۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بے ضرر ہیں۔ آج تو میڈیا والے بھی پکار کے کہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں اگر کوئی جماعت حق پہ ہے، سچ پہ ہے، تو وہ اہل حدیث ہے۔ نہ فتنے کو ہوا دیتے ہیں، نہ پیٹ کی خاطر دغا بازی کرتے ہیں، نہ کسی کے ایجنٹ بن کے لوٹتے ہیں، اور نہ دنگا فساد کرتے ہیں۔ ان کی دعوت بھی اچھی ہے، ان کا پیغام بھی اچھا ہے۔ یہ بلا خوف و خطر، بغیر تما اور لالچ کے اللہ کے نبی کے فرمان سناتے ہیں، ذکر حبیب کرتے ہیں۔ ان کی بات سنو، ان کے قریب آؤ۔ یہی وجہ ہے نا یار۔ ایک وہ وقت تھا، مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج میں محسوس کر رہا ہوں میں بیمار نہیں ہوں۔ اگر میں 3 گھنٹے بھی چلتا رہوں تو چلتا رہوں گا، میں بیمار اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہا۔ ایک وہ وقت تھا یہاں منظور میتلا تھا، اللہ ان کے درجات میں بلند فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر بنوا گئے، جگہ دے گئے، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے۔ موحد آدمی تھا۔ میں کئی دفعہ قاری صاحب کہتا یہ آپ نے یہاں مسجد بنا دی ہے، ایک تو بندہ ہے، ایک تو بندہ ہے، دوسرا کوئی ساتھ نہیں آتا، برادری بھی ساتھ نہیں آتی، اور بھی ساتھ نہیں آتی، اکیلا آدمی ہے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ اتنا پیسہ لے کے یہاں مسجد بنا دی تھی، وہاں بندہ تو ایک تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ اب وہ وقت ہے، اب اچھا خاصا پروگرام، اچھے خاصے لوگ یہاں جمع ہیں، اور مولانا عمر فاروق صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور یہ شمع جل رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ دین کے مرکز، یہ توحید کے مرکز اسی طرح آباد رہیں گے۔ ان کے آباد کرنے والوں کو گھروں کو اللہ آباد کرے، یہ شمع جلتی رہے گی، توحید و سنت کی روشنیاں پھیلتی رہے گی، ذکر حبیب یہاں ہوتا رہے گا، اور بغیر کسی قیمت کے ہوتا رہے گا۔ وگرنہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ایک پروگرام میں بھی کیا دیکھنے کے لیے کہتے ہیں ہاتھ اوپر کر لو، ہاں جی کر لیا، دوسرا ہاتھ بھی اوپر کر لو، دونوں ہاتھ اوپر کر، اور تمہارا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ کہتے ہیں یہ، اب اس کو جیب میں ڈال لو، جیب میں ڈال لو، جو کچھ ہے نکال کے ہماری چوری میں ڈال دو۔ نہ ہم کسی سے ووٹ مانگتے ہیں، نہ ہم کسی سے نوٹ مانگتے ہیں، ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے دعا کریں۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی تقاضا نہیں۔ اگر کسی نے کہا ہے تو اس کے پیسے واپس دلوا دے دو، کسی نے کہا ہے کہ پیسے دو، ویلے کرو، ویلے رکھو، جمن تے ویلا مرن تے ویلا، جمعرات کو ویلا 11ویں کو ویلا، تسی دوسرا سارا پڑھی بچہ نو مار رہے، تسی اے نہ کہو کہ کیا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یار۔ بچو ان لوگوں سے جو آپ کو غلط راستوں پہ ڈال رہے ہیں۔ ہائے کتنے بندے بے گناہ معصوم مروا دیے گئے، اور پھر میرا خیال نام چھوڑو، پھر تقاضا ہو رہا ہے کہ ان کی دیت ہمارے حوالے کی جائے۔ ہائے ہائے ان کا قصور کیا تھا؟ نہ مرنے والوں کو پتہ ہم کیوں مر رہے ہیں، نہ مارنے والوں کو پتہ ہم کیوں مار رہے ہیں، اور مسلمان بے قصور مارے جا رہے ہیں، مغالطے میں مارے جا رہے ہیں، اور اس میں قصور اگر نکلے گا تو پھر ہم جیسوں کا ہی نکلے گا، اور اللہ پوچھے گا تو کس وجہ سے مروائے؟ رو رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اور ہم نے اپنے گھر میں غزہ بنایا ہوا ہے۔ غزہ کے شہیدوں کی ہم لاشیں اٹھا نہیں سکے، اور اپنوں کی بھی لاشیں ہم اٹھا نہیں سکے۔
یہ کیا خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے؟ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، فاروق اعظم کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آج تو لاشوں پہ لاشیں گرتے ہیں۔ عمر بن خطاب کا دور ہے جو کہا کرتے تھے دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا نا وہ بھی عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ رپورٹ آتی ہے امیر المومنین ایک لاش ملی ہے فلاں مقام سے، ایک لاش نامعلوم ملی ہے۔ دیکھا یہ گمنام قتل، اتنے پریشان ہوئے کہ سال پورا گزر گیا، رب کے سامنے روتے رہے، اللہ میرے دور خلافت میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا، میں کیا جواب دوں گا؟ آج لاشوں پہ لاشیں گرتی ہیں، بے گناہ مارے جاتے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ ایک سال کے بعد اسی مقام سے ایک چھوٹا سا بچہ ملتا ہے۔ بتلایا گا امیر المومنین سال پہلے جہاں سے لاش ملی تھی وہاں سے ایک نومولود بچہ ملا ہے۔ کہاں اس کو لایا گیا، کہاں کچھ سراغ ملا ہے۔ ایک دائیا کو بلایا، کہا اس بچے کو لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ اور دیکھنا اس بچے کو ملنے کے لیے کون آتا ہے، کوئی عورت آتی ہے اس سے آپ پیار کرتی ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ دائیا لے گئی، چند دنوں بعد امیر المومنین کو رپورٹ دی، امیر المومنین فلاں گھر سے ایک عورت آئی، اس نے اس بچے کو آپ اٹھایا، اس کو چوما، اس کو سینے سے لگایا اور پھر دیکھیں چلی گئی۔ فرمایا مجھے اس کا گھر بتلاؤ، اس کا گھر کہاں ہے؟ امیر المومنین خود بھی موجود صحابہ اکرام بھی اس گھر میں پہنچے۔ وہ گھر ایک صحابی کا تھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے صحابی رسول، میں تیرے گھر میں جانا چاہتا ہوں کسی تحقیق کے لیے، کسی تفتیش کے لیے۔ گھر میں کون ہے؟ کہا امیر المومنین یہ گھر آپ کا ہی ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میری ایک بچی ہے گھر میں، وہ آپ کی بچی ہے، آپ جا سکتے ہیں، جو تحقیق تفتیش کرنی ہے کریں۔ امیر المومنین اس کے گھر گئے، اس لڑکی کو بلایا، اس سے پوچھا یہ معاہدہ کیا ہے، تجھے پتا ہے میں کتنا سخت ہوں، صحیح بات بتا دے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، سچی بات کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ کہا بتلاؤ۔ کہا امیر المومنین میرے گھر میں ایک عورت آیا کرتی تھی، میری ماں فوت ہو گئی تھی، میں اس عورت کو اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی، میں اس جب بھی آتی اس کا احترام کرتی، اس کا خیال کرتی کہ میری ماں کی طرح تھی۔ امیر المومنین ایک دن وہ عورت میرے گھر میں آئی اور کہنے لگی بیٹی میں کسی سفر پہ جا رہی ہوں، میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے تیرے طرح کی، اس کو میں تیرے پاس چھوڑ جاتی ہوں اور جب میں واپس آؤں گی تو اس کو لے جاؤں گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تیری بیٹی ہے، چھوڑ جاؤ اس کو، ہم دونوں اکٹھے رہ لیا کریں گے۔ امیر المومنین وہ عورت اس کو چھوڑ گئی میرے پاس، اس کا حلیہ لڑکیوں والا تھا لیکن تھی وہ لڑکا۔ اس نے مجھے غفلت میں پا کے میرے ساتھ زیادتی کی جس سے میں حاملہ ہو گئی، اور جب میں نے اس گناہ کو دیکھا تو میں کانپ گئی، مجھے غصہ آیا، میں نے کوئی چیز اٹھا کے اس کو ماری، اس کو قتل کر دیا اور اس کو گھسیٹ کے باہر میں
جب سال گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسی جگہ پہ جا کر رکھ دیا، جو مجھے سزا دینی ہے دے لیں، میں اقبالی مجرم ہوں، میرے ساتھ دغا ہوا، دھوکا ہوا، اللہ تیرا شکر ہے وہ روپیہ ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچا ہے، اللہ یہ خون اور قتل کا مسئلہ حل ہوگا، اللہ تیرا شکر ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ دیکھتے ہیں معمولی باتوں پہ قتل، اور امت محمدیہ ذکر حبیب سننے والوں معمولی باتوں پہ قتل، معمولی باتوں پہ اتنے بڑے بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ حوصلہ کیا کرو، صبر کیا کرو، اللہ پہ چھوڑا کرو، فتنے بپا نہ کیا کرو، ہنگامے نہ کیا کرو۔ ایک وہ دور تھا حضرت، میں نے دیکھا جب ہم بچے ہوتے تھے، جب کوئی قتل ہوتا اس طرف سے سرخ آندھی آتی، پرانے بزرگ جانتے ہوں گے، سرخ آندھی آتی، اپنے بڑوں سے پوچھتے یہ سرخ آندھی کیوں ہے؟ کہا بیٹا کوئی قتل ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا۔ آج آندھی بھی کیا کرے، لاشیں پہ لاشا گر رہا ہے، آندھی کیا کرے؟ آئیے اللہ کے نبی کے فرمان سنیں، پلے باندھیں اور پڑھیں، جہاں اللہ کے نبی کے فرامین کا ذکر ہو وہاں شوق سے جایا کریں۔ کوئی ایک بات پلے باندھ لی تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نے بہت سارا آپ کا وقت لے لیا، میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے دلجمی کے ساتھ میری چند ٹوٹی پھوٹی بے ربط سی باتیں سنی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا شیخ جامعہ جناب مفتی حافظ محمد عاصم صاحب کو، آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔